اگر کسی شخص کے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی کہ وہ 12 اماموں کو مانے، تو اس کا پھر آپ کے یہاں کیا حساب ہوگا آخرت میں؟ حجت اگر تمام، حجت تو تمام ہے بھائی، دلائل بہت واضح ہیں۔ اگر سپوز کریں وہ تو ہے، اگر کوئی شخص ہے بھائی وہ ایسے زنانی ہے بیچاری، کسی بات ہی سمجھ نہیں آتی نا، وہ تو جنتی ہے بیچاری۔ ایسے لوگ جن کو بات سمجھ نہیں آتی ہے، اکثر اہل جنہ البلہ، جنت میں اکثر لوگ وہی سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں پہنچا۔ وہ ان کا امر یہ ہے، ان کا ہاتھ، ان کی جو عاقبت ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ چاہے ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کرے یا مغفرت کرے، ان کو جنت میں داخل کرے، یہ اللہ کے ہاتھ۔ لیکن یہ تو ہمارا بیسک عقیدہ تھا، اگر بیسک عقیدہ نہیں مانا گیا تو پھر ایک انسان کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ مثال کے طور پہ اگر میں اللہ کا اگر معذور ہے، یا بیسک عقیدہ یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے یہی بتایا نا، بیسک عقیدہ یہی ہے، بیسک عقیدہ یہی ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں اگر کسی کو اس کا گناہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پتہ نہیں ہے تو یہ اس پہ حساب کتاب نہیں ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اس کا حساب کتاب کس پہ ہوگا؟ اس کے باقی اعمال پہ ہوگا، کہ اگر نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت پہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ بھئی اس نے، یہ آدمی شیعہ تو نہیں ہوا، مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے بھئی اپنی ماں کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، یا اس نے کوئی ایسے کام کیا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بھئی چلیں ٹھیک ہے، تو نے ایمان نہیں لایا، وہ تو تجھے پتہ نہیں تھا، اس بات پہ تجھے چھٹی ہے، لیکن تم نے بھئی تجھے یہ تو پتہ تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یہ فعل انجام نہ دوں، اپنی ماں کو میں قتل نہ کروں، میں مثلا میرے پڑوسی کو اس کے منہ پہ، اس کے بچوں کے سامنے اس کو بے عزت نہ کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ وہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بھلے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر وہاں پہ نیکی ہو، وہ گم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا حساب لے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی وجہ سے بخش دے، جنت میں داخل کرے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، بالکل کر سکتا ہے اللہ۔ تو پھر اگر ایک شخص جو نارتھ کوریا میں پیدا ہوا ہے، آپ کے مطابق وہ جنت پہ جائے گا؟ میں نے کہا کہ اس کی عاقبت آخرت میں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے اس کے اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دے، یا اس کی برے اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال اس کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے، یہ حساب اس سے نہیں لگا کہ بھئی تو مسلمان کیوں نہیں ہوا نا، وہ تو اس کو پتہ ہی جب نہیں چلا کہ مسلمان اور اسلام ہوتا کیا چیز ہے۔ تو پھر اس شخص کے پاس کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ، اس نے پوری زندگی اچھے اعمال کیے ہوں لیکن وہ ایمان کے اوپر نہیں مرا، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر کسی نے اچھے کام انجام دیے ہیں اور اسلام کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اچھے کام انجام دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جائے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک چھوٹا سا بھی ذرہ برابر نیک عمل انجام دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جزا عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ تقیہ کس حد تک جائز ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، تقیہ یہ ہے کہ آپ تقیہ اس حد تک جائز ہے کہ جب تک آپ کو کسی کو قتل نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جان سے مار دو، جان سے مار دو، وہ تقیہ نہیں کر سکتے، میں آپ کو قتل کروں گا، اگر فلانی کو قتل نہیں کرو تو پھر آپ قتل ہو جاؤ بھائی، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ایک دوست ہے، وہ بھی شیعہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے امام کی حدیث پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے جان و مال کو کوئی خطرہ ہو تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل تقیہ تو یہاں پہ تو قتل کا ہے ہی نہیں، یہاں تو مان لو جان کا، مال کا۔ تو آپ نے کہا کہاں تک تقیہ جائز ہے نا، اگر جان و مال کو خطرہ ہے، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ کسی کو قتل کرو، قتل کرنا پڑ رہا ہے مجھے، میں تقیہ کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ میں تقیہ کی وجہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندوؤں کے درمیان رہتا ہوں، مجھے قتل کر دیں گے، میں کہتا ہوں کہ نہیں جی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، یہ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ اب جیسے وہاں پہ فسادات ہوتے ہیں نا ہندوستان میں، مسلمان کو پکڑتے ہیں، مسلمان کو کہتے ہیں کہ بھائی تو مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، اس کے منہ میں تیل ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں، بیچارہ وہ اندر سے جل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں اگر آپ کو پکڑ لیا تو آپ یہاں پہ وہ لال نشان لگا دیں، کہتے ہیں میرا نام ہے موہندر سنگھ، میں تو ہندو پکا، مسلمانوں کے خلاف نعرہ بازی کرو تاکہ تمہیں کوئی شک ہی نہ کرے کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تقیہ کریں، تقیہ اس طرح، یا مثلا کسی ایسے جگہ پر ہے کہ حکومت آپ کو پکڑ لے گی نا، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بتاؤ کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا کوئی بھی چیز اپنی جان و مال بچانے کے لیے۔ لیکن اگر بات یہ ہو تو آپ سے کہہ دیں کسی کو قتل کرو، کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، تقیہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عزت کا معاملہ ہو تو پھر
بالکل اپنی عزت، اگر کوئی شخص مثلا آپ کو ریپ کرے گا بھائی، اب اس میں آپ تقیہ عزت مختلف مارے گا، پکڑ کے مارے گا یا کسی اور سے ہٹا دے گا، آپ سب کے سامنے آپ کو بے عزت کرے گا، منہ پہ تھوکے گا نا کہ آپ شیعہ ہو، کافر رافضی، تو سڑک پہ جا رہے ہو سب کوئی احترام نہیں کرتا، سب تھوکتے ہیں نا، ایسے جاہل طبقے میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کہہ دو میں شیعہ ہوں، گھر پہ علم لگاؤ، نہیں کہہ دو میں نہیں ہوں، شیعہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اللہ شاہد صاحب شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے. السلام علیکم. علیکم السلام. آتے ہیں بھائی، میں ٹک ٹاک پہ کون بات کرے گا بھائی؟